Welcome to our channel Hashvi Clinics. یہ کتنا حیران کن خیال ہے نا کہ ہمارے باورچی خانے کے شیلف پر مسالوں کے ڈبے میں رکھا ہوا ایک عام سا ستارہ نما مسالہ جسے ہم بادیان خطائی کہتے ہیں۔ بالکل، بادیان خطائی، جسے عموماً ہم لوگ بریانی یا پلاؤ کی خوشبو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ دراصل ایک انتہائی پراسرار اور خفیہ دوہری زندگی جی رہا ہو۔ ہاں، یہ تشبیہ بہت زبردست ہے نا؟ ظاہری طور پر تو یہ محض ایک ذائقہ دار چیز لگتی ہے، بالکل کسی عام سے شہری کی طرح، لیکن اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں تو یہ ایک انتہائی ماہر انڈر کور ایجنٹ ہے جس کے پاس ایک پیچیدہ اور طاقتور ادویاتی ہتھیار موجود ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو آج کے اس گہری تحقیق میں ہم پروفیسر ڈاکٹر رفعت ہاشمی کے ان انتہائی دلچسپ اور تفصیلی ذاتی نوٹس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ بالکل، ان نوٹس میں بادیان خطائی، یا جسے سائنسی زبان میں الیشیم سٹیلیٹم کہا جاتا ہے، اس کی حیران انگیز طبی خصوصیات اور انسانی جسم پر اس کے اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ اس پوری گفتگو کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بظاہر ایک سادہ سی قدرتی چیز انسانی اعصاب، ہاضمے اور یہاں تک کہ نفسیاتی کیفیات پر اتنے گہرے اثرات کیسے مرتب کر سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ موضوع واقعی اپنے نوعیت میں ایک سحرانگیز مطالعہ ہے۔ عموماً جب علم طب اور پیچیدہ بیماریوں کا ذکر آتا ہے تو دھیان سیدھا جدید لیبارٹریز کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، لیبارٹریز اور مصنوعی کیمیکلز کی طرف۔ لیکن پروفیسر ہاشمی کے یہ نوٹس ایک بہت ہی مختلف اور گہری دنیا کی کھڑکی کھولتے ہیں۔ صحیح۔ یہ محض علامتوں کی کوئی روایتی فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی جسم اور ایک پودے کے درمیان کس قدر خاموش، باریک اور پیچیدہ کیمیائی رابطہ موجود ہے۔ یعنی وہ ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ بادیان خطائی بظاہر لکڑی کا ایک خوبصورت ستارے کی شکل کا ٹکڑا ہے، لیکن جب ہم اس کے خلیاتی ڈھانچے اور ادویاتی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا دائرہ کار ہماری روزمرہ کی سوچ سے کہیں زیادہ پراسرار اور وسیع ہے۔ اچھا، اس کی تاریخ اور ثقافتی پس منظر کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ چین، جاپان اور ہندوستان کے روایتی کھانوں میں اسے محض ذائقے کے لیے نہیں، ہاں، بلکہ کھانے کے بعد سانس کو خوشگوار بنانے کے لیے چبایا جاتا ہے۔ بالکل، سانس کو خوشگوار بنانے اور کھانا ہضم کرنے کے لیے۔ یہاں تک تو بات بہت عام فہم لگتی ہے، لیکن ان نوٹس میں اس کی نباتاتی ساخت کے حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ موجود ہے۔ جی، وہ میگنولیاسی خاندان والی بات۔ ہاں، یہ میگنولیاسی نامی پودوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک جھاڑی ہے۔ اس کے پتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہیں تھوڑا سا بھی مسلا جائے تو ان سے ایک انتہائی تیز اور مخصوص خوشبو خارج ہوتی ہے، اور اس خوشبو کی اصل وجہ پتوں کے اندر موجود وہ ننھے، شفاف اور چمکدار نقطے ہیں جنہیں خوردبین کے بغیر دیکھنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ صحیح۔ ان نقطوں کے اندر ایک خاص قسم کا اڑن شیل تیل، یا جسے ہم والیٹائل آئل کہتے ہیں، محفوظ ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ قدیم دور کے محققین نے، جن کے پاس کوئی جدید لینز یا خوردبین نہیں تھی، بالکل نہیں، تو انہوں نے پتوں کے اندر چھپے ان خوردبینی شفاف نقطوں کی طاقت اور ان کے ادویاتی کمالات کو کیسے پہچان لیا ہوگا۔ دیکھیں، یہ انسانی مشاہدے اور تجربے کی وہ شاندار معراج ہے جسے آج کی جدید سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ قدیم معالجین شاید خلیوں کی ساخت کو نہ دیکھ پاتے ہوں، ہاں، وہ مائکروسکوپ تو نہیں تھی ان کے پاس، لیکن وہ اس کے اثرات کو بہت گہرائی سے محسوس کر سکتے تھے۔ انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ اس پتے کو مسلنے سے جو تیز خوشبو اور جو کیمیائی بخارات خارج ہوتے ہیں وہ فوری طور پر انسانی اعصاب کو متحرک کر دیتے ہیں۔ زبردست۔ یہ اڑن شیل تیل محض کوئی خوشبودار مایہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس پودے کا اصل کیمیائی، دفاعی اور ادویاتی نظام ہے۔ مطلب اس کا اپنا ڈیفنس سسٹم۔ بالکل، جب یہ تیل جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ خلیوں کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی طاقتور رد عمل پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے تاریخی طور پر اسے معدے کو طاقت دینے اور نظام ہاضمہ کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ پہلو جو ان نوٹس میں موجود ہے وہ اس کا علم و نجوم سے تعلق ہے۔ ہاں، وہ مشتری سیارے والی بات۔
وہ تو واقعی ایک الگ ہی پراسراریت کا احساس دلاتی ہے۔ نوٹس میں اسے سیارہ مشتری سے منسوب کیا گیا ہے۔ بالکل، قدیم ادویاتی تاریخ میں پودوں کو کائنات کے مختلف سیاروں سے جوڑنے کا ایک پورا فلسفہ موجود تھا۔ اچھا، جی، مشتری کو علم النجوم میں وسعت، پھیلاؤ اور خاص طور پر ہاضمے اور جگر کے افعال کا حکمران مانا جاتا تھا۔ اسی لیے وہ پودے جو معدے کی گیس، اپھارا یا جسم میں پیدا ہونے والے غیر ضروری پھیلاؤ کو روکتے تھے، انہیں مشتری کے زیر اثر سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، انہیں مشتری سے جوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان نوٹس میں اس دوا کی تاریخی خوراک کے حوالے سے ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے جسے تیسری طاقت کہا گیا ہے۔ ہاں، یہاں میں آپ کو روک کر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ تیسری طاقت آخر کیا چیز ہے؟ مطلب کیا یہ دوا کی کوئی خاص مقدار ہے یا اسے بنانے کا کوئی منفرد طریقہ ہے؟ کیونکہ یہ اصطلاح عام میڈیکل سائنس میں تو سننے کو نہیں ملتی۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل یہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج اور متبادل طب کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بادیان خطائی کا پاؤڈر لیا اور مریض کو کھلا دیا، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ بلکہ دوا کو ایک مخصوص مائع میں بار بار حل کر کے اس حد تک لطیف بنایا جاتا ہے کہ اس کا مادی حصہ لگ بھگ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہاں، لیکن اس کی کیمیائی اور برقی توانائی اس محلول میں محفوظ رہ جاتی ہے۔ تو تیسری طاقت کا مطلب یہ ہے کہ اس دوا کو اس قدر باریک اور لطیف حالت میں استعمال کیا گیا ہے جہاں یہ صرف معدے کی سطح پر نہیں بلکہ خلیوں کے اندر تک، بالکل سیدھا خلیوں اور اعصابی ریشوں کی گہرائی میں جا کر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ پروفیسر ہاشمی کے نوٹس اسی گہرے اور لطیف اثر کی عکاسی کرتے ہیں۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک عام مسالے کے اندر موجود توانائی کی بات کر رہے ہیں، محض اس کے کیمیکل کی نہیں۔ جی بالکل۔ اب اگر ہم اس اڑنشیل تیل کے جسم میں داخل ہونے کے سفر کو آگے بڑھائیں تو منہ اور سانس کو خوشگوار کرنے کے بعد اس کا اگلا پڑاؤ قدرتی طور پر معدہ بنتا ہے۔ ان دستاویزات میں خاص طور پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ دوا پیٹ کی گیس، اپھارے اور معدے کی اس کیفیت کے لیے بہت اہم ہے جہاں پیٹ میں مسلسل گڑگڑاہٹ رہتی ہو۔ صحیح۔ لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ متوجہ کرتی ہے وہ بچوں کے حوالے سے اس کا استعمال ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ بچوں میں 3 ماہ کے کالنج یا پیٹ کے شدید درد کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔ ہاں، یہ ایک کلاسک علامت ہے۔ اور اس کالنج کی ایک بہت ہی عجیب نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ یہ درد ایک مقررہ وقت پر بار بار ابھرتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی درج ہے کہ مریض اگر معمولی سا یعنی چند نوالے کھانا بھی کھا لے تو اسے فوراً پیٹ بھرنے کا یا سیرابی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ دیکھیں، بچوں کے اس مخصوص کالنج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی عام پیٹ کا درد نہیں ہوتا جسے ہم بدہضمی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آنتوں کا ایک ایسا شدید اور اینٹھن والا درد ہے جو گیس کے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ درد ایک مقررہ وقت پر بالکل گھڑی کی سوئیوں کی طرح پابندی سے واپس آتا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب بات صرف ہاضمے کی خرابی تک محدود نہیں رہی، بلکہ جسم کا اندرونی اعصابی نظام، جسے ہم بائیولوجیکل کلاک کہتے ہیں، وہ اس بیماری کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکا ہے۔ او مائی گاڈ! ہاں، بادیان خطائی کا وہ متحرک تیل اسی اعصابی کلاک کو ریسیٹ کرنے کا کام کرتا ہے۔ زبردست۔ اور جہاں تک تھوڑا سا کھا کر پیٹ بھر جانے کی بات ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ معدے کے اندرونی پٹھے اس قدر تناؤ اور گیس کے دباؤ کا شکار ہیں کہ ان میں مزید خوراک کو قبول کرنے کی گنجائش ہی ختم ہو چکی ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے اور کافی حد تک منطقی بھی لگتی ہے، لیکن جب میں ان نوٹس کو مزید باریک بینی سے دیکھ رہی تھی تو ایک جگہ آ کر میں مکمل طور پر الجھ گئی۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب پیٹ میں گیس بھری ہو، درد ہو رہا ہو تو گیس خارج ہونے سے انسان کو سکون ملتا ہے، دباؤ کم ہوتا ہے تو درد بھی کم ہوتا ہے۔ یہ تو سائنس کا بھی اور عام زندگی کا بھی ایک سیدھا سا اصول ہے۔ بالکل، نارمل حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن پروفیسر ہاشمی کی اس تحقیق میں واضح طور پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بادیان خطائی کی ضرورت جس مریض کو ہوتی ہے اس کے درد میں گیس خارج ہونے سے کمی کے بجائے مزید اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی درد مزید بگڑ جاتا ہے۔ یہ تو بالکل الٹ بات ہے۔ بھلا گیس کے نکلنے سے درد کیوں اور کیسے بڑھ سکتا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں متبادل طب اور علامات کا باریک مطالعہ ہمیں واقعی حیران کرتا ہے۔ آپ کا یہ اعتراض بالکل بجا ہے کہ گیس نکلنے سے سکون ملنا چاہیے، لیکن جب ایسا نہ ہو اور درد بڑھ جائے تو یہ ایک انتہائی مخصوص علامت بن جاتی ہے۔
ان کی اندرونی سطح پر چھالے یا انتہائی حساسیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا، جب ان سوجی ہوئی اور انتہائی حساس آنتوں کے درمیان سے گیس کا بلبلہ گزرتا ہے تو وہ دباؤ کم کرنے کے بجائے اس سوجی ہوئی سطح سے رگڑ کھاتا ہے۔ اوہ، تو وہ رگڑ کا درد ہوتا ہے؟ بالکل، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی جلے ہوئے زخم پر ہوا کا تیز جھونکا لگنے سے ٹھنڈک کے بجائے شدید جلن اور درد محسوس ہو۔ تو یہ گیس خارج ہونے سے درد کا بڑھنا دراصل آنتوں کے اندرونی اعصاب کی حد سے بڑھی ہوئی حساسیت اور اس میکینیکل رگڑ کا نتیجہ ہے۔ واہ، یہی وہ باریک فرق ہے جو معالج کو بتاتا ہے کہ یہاں کوئی عام دوا کام نہیں کرے گی، بلکہ بادیان خطائی کے اس مخصوص تیل کی ضرورت ہے۔ یہ وضاحت تو واقعی صورتحال کو بالکل مختلف زاویے سے پیش کر رہی ہے۔ یعنی درد گیس کا نہیں بلکہ اس رگڑ کا ہے جو حساس آنتوں پر لگ رہی ہے۔ 100% درست۔ اب اس حساسیت اور معدے کی گڑبڑ سے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اگر جسم اندر سے اس قدر غیر متوازن ہے تو یہ دوا اور کن حصوں کو نشانہ بناتی ہے؟ ان نوٹس کا ایک حصہ بالکل کسی ماہر نشانے باز یا سنائپر کی طرح لگتا ہے۔ سنائپر؟ دلچسپ۔ ہاں، جو جسم کے ایک بہت ہی چھوٹے اور مخصوص حصے پر وار کرتا ہے۔ اس تحقیق کی جو سب سے نمایاں یا یاد رکھنے کے قابل علامت بتائی گئی ہے وہ ایک بہت ہی خاص قسم کا درد ہے۔ جی، پسلی کا درد۔ بالکل، یہ درد تیسری پسلی کے حصے میں سینے کی درمیانی ہڈی سے بالکل 1 یا 2 انچ کے فاصلے پر ابھرتا ہے۔ عام طور پر یہ دائیں طرف ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار بائیں جانب بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ بار بار کھانسی آتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک پودا، ایک مسالہ اتنا مخصوص کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کیسے معلوم کہ اسے انسانی جسم کی تیسری پسلی اور وہ بھی درمیانی ہڈی سے عین 1-2 انچ دور جا کر اپنا اثر دکھانا ہے؟ یہیں پر قدرت کا خلیاتی بلو پرنٹ ہمیں حیران کرتا ہے۔ دیکھیں، پودے کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ تیسری پسلی کہاں ہے، ظاہر ہے، بلکہ پودے کے کیمیائی اجزاء اور انسانی جسم کے مخصوص اعصابی راستوں کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے۔ طب کی دنیا میں اسے لوکلائز سمپٹم یا مقامی علامت کہا جاتا ہے۔ اچھا، سینے کے اس مخصوص حصے میں جہاں پسلیاں درمیانی ہڈی یا کارٹلیج سے جڑتی ہیں، پھیپڑوں کا درمیانی اور اوپری حصہ موجود ہوتا ہے۔ جب ہاضمے کا نظام بری طرح تباہ ہوتا ہے تو اس کا اثر معدے سے جڑے ہوئے ڈایافرام اور پھر پھیپڑوں کے نچلے حصوں پر پڑتا ہے۔ وہاں موجود اعصاب میں جب سوزش پیدا ہوتی ہے تو وہ درد بالکل اسی مخصوص مقام پر محسوس ہوتا ہے جسے نوٹس میں تیسری پسلی کے قریب بتایا گیا ہے۔ اوہ، تو یہ سب آپس میں جڑا ہوا ہے۔ بالکل، جب کھانسی کے ساتھ یہ درد ابھرے تو ایک ماہر محقق فوراً سمجھ جاتا ہے کہ معدے اور پھیپڑوں کے اعصاب کا درمیانی رابطہ بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ یہ علامت ایک نقشے کی طرح ہے جو سیدھا بیماری کی جڑ تک لے جاتی ہے۔ یہ نقشے والی مثال بہت شاندار ہے، اور اگر ہم عجیب و غریب نشانیوں کی بات کر ہی رہے ہیں تو ذائقے کی تبدیلی والی وہ علامت تو دماغ کو الجھا کر رکھ دیتی ہے۔ ہاں، وہ بہت انوکھی علامت ہے۔ ان مشاہدات کے مطابق اس کیفیت میں مریض کا ذائقہ اس قدر بگڑ جاتا ہے کہ اسے ہر قسم کی خوراک، چاہے وہ میٹھی ہو، پھیکی ہو، سب کچھ کڑوا یا نمکین لگنے لگتا ہے۔ لیکن اس میں ایک حیران انگیز استثناء موجود ہے۔ سوائے ایک چیز کے؟ جی، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے رائی کی روٹی۔ رائی کی روٹی نہ صرف مریض کو ذائقے دار لگتی ہے بلکہ اس کی بو بھی اسے بہت فرحت بخش محسوس ہوتی ہے۔ یہ پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی کمپیوٹر کے سافٹ ویئر میں کوئی بڑا گلچ آ گیا ہو۔ گلچ؟ کیسے؟ جیسے جسم کا آپریٹنگ سسٹم کریش کر گیا ہو، کوئی بھی فائل پروسیس نہیں ہو رہی، سب کچھ کڑوا لگ رہا ہے، اور وہ سسٹم صرف ایک خاص فائل یعنی رائی کی روٹی کو ہی درست طریقے سے پڑھ اور سمجھ پا رہا ہے۔ یہ کیسا پراسرار میکانزم ہے؟ یہ تشبیہ اس صورتحال پر بالکل 100% فٹ بیٹھتی ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے جسم کا نظام کسی شدید وائرس یا سوزش کی وجہ سے سیف موڈ میں چلا گیا ہو۔ سیف موڈ، بالکل۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب جگر اور معدے میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو خون میں کچھ ایسے کیمیکل شامل ہو جاتے ہیں جو ہماری زبان کے ذائقے والے خلیات اور ناک کے سونگھنے والے ریسپٹرز کو بلاک کر دیتے ہیں یا ان کے سگنلز کو بگاڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے سب کچھ کڑوا لگنے لگتا ہے؟ جی، اسی وجہ سے ہر چیز کڑوی یا نمکین محسوس ہوتی ہے۔ لیکن رائی کی روٹی کی کیمیائی ترکیب، اس کا خمیر اور اس میں موجود مخصوص تیزابیت ان بلاک شدہ ریسپٹرز کو کسی نہ کسی طرح بائی پاس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ واہ،
مطلب وہ ایک طرح کا ہیک ہے۔ بالکل ایک ہیک کی طرح۔ دماغ کا وہ حصہ جو ذائقے کو محسوس کرتا ہے وہ صرف رائی کے اس مخصوص مالیکولر سٹرکچر کو پہچان پاتا ہے۔ کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں رہتی، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اندرونی سافٹ ویئر کو ریسیٹ کرنے کے لیے بادیان خطائی کی ضرورت ہے۔ یعنی پورا کا پورا جسم ایک انتہائی پیچیدہ کیمیائی زبان بول رہا ہے۔ بلا شبہ۔ چلیں، اس پسلی کے درد اور کھانسی کے ذکر سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہم محض پیٹ کی گیس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ پھیپھڑوں اور اعصاب کی سنگین بیماریوں کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ جی ہاں۔ نوٹس کے اگلے حصے میں جو تفصیلات ہیں وہ تھوڑی خوفناک بھی ہیں۔ ان تاریخی دعووں کے مطابق یہ دوا پرانے شراب نوشوں اور دمے کے پرانے مریضوں کے نزلیں، گلے اور معدے کی سوزش کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ یہ بہت سنگین امراض ہیں۔ اور اس کی علامات میں محض کھانسی نہیں، بلکہ کھانسی کے ساتھ پیپ جیسا بلغم آنا اور باقاعدہ خون تھونکنا شامل ہے، صحیح۔ جن میں مریض شدت تکلیف سے اپنی ہی زبان کاٹ لیتا ہے۔ یہ اعصابی نظام کے فیل ہونے کی نشانیاں ہیں۔ مزید یہ کہ الکحل اور گرم مشروبات پینے سے ان تمام تکالیف میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک عام سا مسالہ اتنی شدید اور جان لیوا علامات سے کیسے نمٹ سکتا ہے؟ اگر ہم ان داموں کو انسانی فزیولوجی کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ہمیں اس پودے کی اصل اور چھپی ہوئی طاقت کا بتاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب ہم پرانے شراب نوشوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا معدہ اور سانس کی نالیاں مسلسل الکحل کی وجہ سے ایک انتہائی تباہ کن اور پرانی سوزش کا شکار ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس سوزش میں پیپ پڑ جانا اور خون کی نالیوں کا پھٹ کر کھانسی کے راستے خون کا آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹشوز گلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت تکلیف دہ کیفیت ہوگی۔ انتہائی تکلیف دہ۔ اسی طرح مرگی جیسے دورے اور زبان کاٹنا یہ بتاتے ہیں کہ مرکزی اعصابی نظام بری طرح اوورلوڈ ہو چکا ہے۔ بادیان خطائی کے اندر موجود وہ طاقتور اڑنشیل تیل خون میں شامل ہو کر سیدھا دماغ کے ان حصوں تک پہنچتا ہے جو ان دوروں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یعنی وہ سیدھا دماغ کو ٹارگٹ کرتا ہے؟ جی، یہ ان بکھرے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرتا ہے۔ اور جہاں تک گرم مشروبات اور الکحل سے تکلیف بڑھنے کا تعلق ہے تو اسے طب میں موڈیلٹی یعنی حالات کا اثر کہتے ہیں۔ جسم پہلے ہی اندر سے دہک رہا ہے، سوزش کی وجہ سے حرارت حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ ایسے میں کوئی بھی گرم چیز یا الکحل اس آگ پر تیل کا کام کرتی ہے۔ بادیان خطائی کا کام اس اندرونی آگ کو بجھانا ہے۔ یہ منظر کشی واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اندرون جسم کی اس تباہی کے بعد اگر ہم تھوڑا باہر کی طرف آئیں، جسم کے بیرونی حصوں اور اعضاء پر پڑنے والے اثرات کو دیکھیں تو یہاں بھی حیرتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، بیرونی علامات بھی کم حیران کن نہیں ہے۔ نوٹس میں چہرے، ہونٹوں اور زبان کے احساسات کی بہت ہی باریک اور تفصیلی تصویر کشی کی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ مریض کا نچلا ہونٹ سن ہو جاتا ہے اور اس میں جلن محسوس ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے وہ حصہ سو گیا ہو یا اسے فالج مار گیا ہو۔ اس کے بالکل برعکس اوپری ہونٹ میں ایک شدید چبھن محسوس ہوتی ہے، جیسے وہاں سے ابھی خون باہر نکل آئے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے چھونے سے مریض کو آرام ملتا ہے۔ جی، اوپری ہونٹ اس قدر خشک ہو جاتا ہے کہ وہ دانتوں کی طرف کھنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ زبان کے حوالے سے درج ہے کہ اس کے کناروں پر پھالے پڑ جاتے ہیں اور زبان یوں طے ہو جاتی ہے جیسے اس میں چھوٹے چھوٹے تھیلے بن گئے ہوں۔ صحیح۔ اور اس سب کے ساتھ دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ایک ہی منہ کے دو ہونٹ اور ان میں اتنی متضاد کیفیت؟ دیکھیں، یہ چہرے کی اعصابی شاخوں کی خرابی کی ایک بہت ہی کلاسک مثال ہے۔ ہمارے چہرے کو مختلف اعصاب سپلائی مل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا۔ نچلے ہونٹ کا سن ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہاں دوران خون اور اعصابی رابطہ منقطع ہو رہا ہے۔ اور اوپری ہونٹ میں؟ جبکہ اوپری ہونٹ میں خون کا دباؤ حد سے بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے چبھن محسوس ہو رہی ہے اور چھونے سے اس دباؤ میں عارضی کمی آتی ہے، اس لیے آرام ملتا ہے۔ یہ تو بہت باریک مشاہدہ ہے۔ اور وہ زبان کے چھالے؟ جہاں تک زبان پر چھالوں اور اس کے تھیلوں کی طرح تہے ہو جانے کی بات ہے تو یہ انتہائی درجے کی ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی اور پٹھوں کے کھچاؤ کا نتیجہ ہے۔ زبان کے پٹھے جب کھچتے ہیں تو وہ سڑ جاتے ہیں۔ اوہ، اور دل کی دھڑکن؟ اس کا دل کی دھڑکن کے تیز ہونے کے ساتھ بہت گہرا اور براہ راست تعلق ہے۔ ہمارے جسم کی سب سے لمبی اور اہم رگ، جسے ویگس نرو کہتے ہیں، وہ معدے
دل اور گلے کو آپس میں جوڑتی ہے۔ جب معدے میں اتنی شدید گڑبڑ اور سوزش ہو تو وہ ویگس نرو کے ذریعے سیدھا دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیتی ہے۔ یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ یعنی پورا جسم ایک ہی تار پر رقص کر رہا ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ اچھا، اس سب کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں کے درد کی جو تفصیلیں دستاویزات میں موجود ہے، اس نے مجھے ایک بات پھر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ نوٹس میں درج ہے کہ ران میں ایسا شدید درد ہوتا ہے جیسے ران کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہو۔ جی، یہ بھی ایک اہم علامت ہے۔ کانوں میں مسلسل بھنبھناہٹ اور بجنے کی آوازیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے مریض تھک کر سو جاتا ہے۔ بائیں کان پر خارش ہوتی ہے جو چھونے سے غائب ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ شام کے وقت جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، مریض پر شدید نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک بہت بڑا اور بنیادی سوال ہے۔ جی پوچھیں۔ ان نوٹس میں لکھا ہے کہ ران کی ہڈی ٹوٹنے جیسا یہ جو شدید اور ناقابل برداشت درد ہے، یہ بیٹھنے سے مزید بگڑ جاتا ہے اور کھڑے ہونے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، یہی لکھا ہے۔ یہ تو کشش ثقل کے بالکل خلاف بات ہے۔ مطلب اگر کسی کی ٹانگ میں درد ہے یا ہڈی ٹوٹنے کا احساس ہے تو منطق تو یہی کہتی ہے کہ کھڑے ہونے سے سارا وزن اس ٹانگ پر پڑے گا اور درد کو شدید تر ہونا چاہیے۔ یہ کھڑے ہونے سے بہتر اور بیٹھنے سے خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ طب کی دنیا کی وہ پہیلی ہے جسے سمجھے بغیر ہم انسانی جسم کے رد عمل کو نہیں جان سکتے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، کشش ثقل کے حساب سے کھڑے ہونے پر درد بڑھنا چاہیے۔ تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ہڈی کے ٹوٹنے کا اصل درد نہیں ہے، بلکہ یہ اعصابی اور پٹھوں کا درد ہے، جسے ہم عام زبان میں شیاٹیکا یا ارک النساء کی قسم کا درد کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، نس کا درد۔ جی، جب مریض بیٹھتا ہے تو کولے کی ہڈی اور کرسی کے درمیان وہ مخصوص اعصاب دب جاتے ہیں، خون کی گردش رک جاتی ہے اور دباؤ کی وجہ سے درد میں شدت آ جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا۔ لیکن جیسے ہی مریض کھڑا ہوتا ہے، وہ دباؤ ختم ہو جاتا ہے، اعصاب آزاد ہو جاتے ہیں، پٹھے کھنچ کر اپنی اصل حالت میں آ جاتے ہیں اور خون کا بہاؤ بحال ہونے سے مریض کو فوری سکون ملتا ہے۔ واہ! یہ بیماریوں کے وہ پیٹرنز ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ جسم ہمیشہ سیدھی منطق پر نہیں چلتا، بلکہ اس کا اپنا ایک پیچیدہ میکینیکل اور کیمیائی نظام ہے۔ یہ واقعی حقائق کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور گہرا زاویہ ہے۔ چلیں اب ذرا اس طویل اور پراسرار سفر کو سمیٹتے ہیں۔ جی ضرور۔ آج ہم نے اس گہری تحقیق میں پروفیسر ڈاکٹر رفعت ہاشمی کے نوٹس کا جو باریک بینی سے جائزہ لیا ہے، اس سے ایک بات تو بالکل شیشے کی طرح صاف ہو گئی ہے کہ بادیان خطائی یا سٹار اینس، جسے ہم محض پلاؤ کو خوشبودار بنانے والی چیز سمجھتے تھے، وہ کتنی پیچیدہ صلاحیتوں کی مالک ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے اس کے اندر موجود اڑن شیل تیل بچوں کے اس مخصوص کالنج سے لے کر جس میں گیس خارج ہونے سے درد بڑھ جاتا ہے، تیسری پسلی کے اس انتہائی مخصوص اور نشانے باز درد تک اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ہم نے رائی کی روٹی سے اس عجیب سی رغبت، ہونٹوں کے سن ہونے اور پرانے شراب نوشوں میں مرگی جیسے ہولناک دوروں کے حوالے سے ان تاریخی دعووں پر بھی بات کی جو اس پودے کو ایک انتہائی طاقتور مقام دیتے ہیں۔ بالکل، اور اس پوری تفصیلی بحث کا اصل نچوڑ یہ ہے کہ قدرت نے شفا کے رازوں کو بہت ہی غیر متوقع اور بظاہر عام سی جگہوں پر چھپا رکھا ہے۔ صحیح۔ علم حاصل کرنے والوں، محققین اور طب کو گہرائی سے سمجھنے والوں کے لیے یہ حقائق ایک شارٹ کٹ کی طرح ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی قدرتی چیز کو صرف اس کے بیرونی خول یا سطحی استعمال کی بنیاد پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ ہر پودے کے اندر ایک مکمل، خاموش اور پیچیدہ کیمیائی کارخانہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ بادیان خطائی کے یہ گہرے اثرات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ انسانی جسم مختلف پرزوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک جڑی ہوئی اکائی ہے۔ بالکل، ایک اکائی۔ اور اسے متوازن کرنے کے لیے قدرت نے جو ادویات پیدا کی ہیں وہ جسم کے ہر حصے سے ایک خاص فریکوینسی اور خاص زبان میں بات کرتی ہیں۔ یہ مطالعہ ہمیں چیزوں کو ان کی ظاہری سطح سے ہٹ کر ان کے اندرونی نظام کے زاویے سے دیکھنے کی بھرپور ترغیب دیتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے کہ ہر پودا ایک خاص زبان میں بات کرتا ہے اور ہمیں بس وہ زبان سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی، بس سمجھنے کی دیر ہے۔
تو سننے والوں کے لیے اس ساری حیرت انگیز اور دماغ کو الجھا دینے والی معلومات کے بعد اختتام پر میں ایک خیال چھوڑ کر جانا چاہوں گی جو اس پورے جائزے کے دوران میرے ذہن میں مسلسل گھومتا رہا۔ ذرا اس بارے میں سوچنے کی کوشش کریں، اگر روزمرہ استعمال کے ایک بظاہر معصوم، بے جان اور چھوٹے سے ستارہ نما مسالے کے اندر انسانی اعصاب، پھیپھڑوں، دماغ اور ہاضمے کا اتنا پیچیدہ، مخصوص اور طاقتور طبی بلو پرنٹ چھپا ہوا ہے، تو باقی مسالوں میں کیا ہوگا؟ بالکل، تو ہمارے باورچی خانے کے ڈبوں میں موجود دیگر عام سی جڑی بوٹیوں، بیجوں اور مسالوں کی ان گہرائیوں میں اور کون کون سے انوکھے، پراسرار اور حیرت انگیز راز دریافت ہونے کے منتظر ہوں گے؟ بہت گہری بات ہے۔ کیا واقعی ہم جسے صرف ایک عام سا کچن سمجھتے ہیں، وہ قدرت کا ایک انتہائی جدید، پیچیدہ اور خاموش شفا خانہ ہے جس کے دروازے ہم نے ابھی تک پوری طرح کھولے ہی نہیں؟ یہ بات واقعی انسان کو قدرت کی اندیکھی اور خاموش سائنس کے بارے میں مکمل طور پر نئے سرے سے اور بہت گہرائی میں جا کر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.